ہوں، میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، بغاوت کے مقدمے، غداری کے فتوے، یہ پاکستان کی پولیٹکس میں اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ہر وہ لیڈر جس کے ذہن میں یہ اختلاع ہے اگر میں اس سسٹم کا حصہ نہیں ہوں، میں اقتدار میں نہیں ہوں تو یہ سسٹم مفلوج ہے، یہ سسٹم بند ہو جانا چاہیے، یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے یہ باتیں بھی سنی ہیں کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سیکورٹی رسک قرار دیا گیا۔ ہم نے امریکی ایجنٹ کے باتیں بھی سنی۔ گریٹر پنجاب جو زرداری صاحب نے نواز شریف کے حوالے سے کہا تھا، اگر ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں، وہ اقتدار میں جب تھے، اقتدار کے بعد جو سٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہمیں سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اقتدار کی یہ کرسی ہم سے چھنتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم بالکل مفلوج ہے اور یہ سسٹم ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم اس اقتدار کا حصہ نہیں ہیں۔ کیا ریاست پاکستان اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہر کوئی اٹھ کے اس طرح کی باتیں کرے گا اور یہ ریاست کمزور ہو جائے گی؟ اس تمام سیناریو میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عوام جن کے ووٹ لے کر یہ ایوانوں کے اقتدار میں بیٹھے ہیں، اس آدمی کا کیا سوچنا ہے، یہ اور چند موضوعات ہیں، اس پہ آج کے پروگرام میں ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں گے۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، مبارک علی۔ مبارک علی، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ سما۔ مبارک علی، پیٹرول کی پرائزز تو ہم سن رہے تھے کہ وہ بڑھا دی گئی ہے، پھر الیکٹریسٹی بھی، لیکن اب یہ خبر بھی آئی ہے کہ پیٹرولیم جو مصنوعات ہے، اس کے بعد جو گیس مہنگی کی ہے اوگرا نے، کے پی کے لیے سوئی گیس مزید یعنی پنجاب اور کے پی کے لیے 45% انہوں نے مہنگی جو ہے کرنے کی منظوری دی ہے۔ اسی طرح سندھ اور بلوچستان کے لیے انہوں نے 44%، مطلب اب اوگرا نے یہ حتمی منظوری کے لیے سفارشات جو ہے وفاقی حکومت کو بھجوا دی ہیں، حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی۔ ایک کے بعد ایک بم گرائے جا رہی ہیں لوگ، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، کیا تجزیہ دیں گے؟ جی بالکل سمر، یہ عالمی سطح پہ جو مصنوعات کی چیز قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پیٹرولیم پرائز اور گیس کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اسی کی مناسبت سے یہ بڑھائی گئی ہے کیونکہ حکومت پاکستان ان مصنوعات پر سبسڈی دے رہی تھی، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو یا پھر اس کے بعد جو ابھی 2 مہینے ہو گئے ہیں شہباز شریف یا جو کولیشن 11 جماعتوں کی جو کولیشن ہے اس کی جو گورنمنٹ ہے، تو یہ ڈیمانڈ ہے، یہ ٹیکس آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے شرائط رکھی ہیں کہ ہم اس پہ سبسڈی ختم کریں گے، اور باقی اگر آئی ایم ایف کی شرط نہ بھی ہو تو کہاں سے یہ اخراجات حکومت پوری کر سکتی ہے کہ آپ پر لیٹر 30 روپے اور 40 روپے آپ سبسڈی دیں۔ تو یہ تو بہرحال ایک آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کے علاوہ ایک وقت کی ضرورت بھی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس پر سیاست ہوتی ہے ان چیزوں میں۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عالمی مارکیٹ کے مطابق جب یہ ایڈجسٹمنٹ کرتی تھی اور قیمتیں بڑھا دیتی تو یہی شہباز شریف اور یہی مریم نواز اور یہی آصف علی زرداری اور بلاول اور جتنی بھی اس ٹائم کی اپوزیشن کی جماعتیں تھی، جماعت اسلامیہ اور جمعیت علماء اسلام سمیت، وہ اس پر چیخ پکار کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ عوام کی چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے اور عوام پہ بول ڈالا جا رہا ہے۔ مبارک علی، آپ کو یاد ہوگا، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مبارک علی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے مہنگائی مارچ بھی کیا تھا اور یہی کہا تھا کہ عوام کو ہم ریلیف دیں گے، معیشت سنبھالیں گے، ہم لوگ عوام کا سوچنا ہے، معیشت کو سنبھالا دینا ہے۔ اب یہ سب چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناکام نظر آ رہے ہیں، بڑے تجربہ کار ٹیم ہے ان کے پاس۔ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا، جب اس نے مہنگائی مارچ اس ٹائم کر رہے تھے تو کیا اس ٹائم ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت جو قیمتیں بڑھا رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی یا پھر گیس کی یا پھر دوسری کموڈٹیز ہے، کیا اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اقتصادی طور پر کورونا کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا میں ان چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں؟ تو اس ٹائم ان کو نہیں پتا، خوب پتا تھا، لیکن اس ٹائم بھی سیاست کر رہے تھے اور اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سیاست کر رہی ہے، ان کو پتا ہے، انہوں نے مصنوعی طریقے سے اس کو اب حکومت کے پورے اخراجات، اگر پورے حکومتی اخراجات کی 100-150 ارب روپے ہوں اور اس پر اگر آپ 400 اور 500 ارب روپے کی سبسڈی ان چیزوں پہ اگر دیتے ہیں تو کہاں سے دیں گے؟ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ اگر آپ کے پرانے، آپ نے تو مہنگائی مارچ کی بات کر دی جو کہ اس ٹائم پہ بلاول بھٹو زرداری نے کیا تھا، یا پھر دوسرے جو اپوزیشن اس ٹائم کی جو جماعتیں تھی آج کل حکومت میں ہیں، اور روز پریس کانفرنس کرتے تھے اور احتجاج کرتے تھے کہ عوام پہ بوجھ نہ ڈالا جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے،
अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, अब आप अहमद अजहर को सुने, आप फवाद चौधरी को सुने, आप जितनी भी PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं उनको आप मुख्तलिफ जलसों में, KP में आजकल जलसे कर रहे हैं, कल गुनेर में था, आज बीर में उनका जलसा है, तो उससे पहले भी मुख्तलिफ शहरों में KP के उसने जलसे किए और यही बातें की कि हुकूमत की कमर जो है ना तोड़ी जा रही है महंगाई से। तो क्या आपको नहीं पता कि ये न सिर्फ उन IMF के साथ जो मुआहदे आपने किए थे उसके मुताबिक ये कीमतें बढ़ाई जा रही है, एडजस्ट की जा रही है, या फिर जो आलमी सतह पर पेट्रोलियम प्राइसेस की मसनूआत है उनके साथ पैरिटी में लाने के लिए ये चीज़ें की जा रही है? क्या आपके वज़रा ने फैसल वावडा का बयान रिकॉर्ड में नहीं पड़ा है कि 200 रुपये लीटर भी हो जाए तो फिर भी अवाम खरीदेंगे और हुकूमत रियासत की मईशत को बचाने के लिए हुकूमत ये अवाम ये बोझ अपने सर लेगी? क्या उस टाइम नहीं था आपको पता, या आप नहीं कह रहे थे कि इंडिया में 300 रुपये लीटर है, अमेरिका में जो है ना 280 रुपये लीटर है, इसी तरह सऊदी अरब में जहाँ पे तेल पैदा होती है गल्फ मुल्कों में वहाँ पे जो सस्ता तेल महंगी है पाकिस्तान के मुकाबले में? ये बयानात क्या आपके अपने नहीं है? तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों पे सियासत करने की बजाय दूसरे इश्यूज पे सियासत करें जो कि अवाम के इश्यूज हैं। अवाम का दर्द किसी को नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। ना तो पहले आजकल जो हुकूमत में है कोalition गवर्नमेंट जो 11 जमातों का इत्तेहाद है, या वो भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी या फिर जमात इस्लामी भी, मैं समझता हूँ कि अवाम का दर्द, अवाम की तकलीफ, अवाम का हम किसी के दिल में अवाम का दर्द नहीं है। सब अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। अगर अवाम की फिक्र होती तो ये सब मिल बैठ जाए और ये तहैया करे और ये एक नया मुआहिदा, मैं समझता हूँ कि एक इमरानी मुआहिदा कर ले आपस में बैठकर, एक जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था तो एक चार्टर ऑफ इकॉनमी में जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने 2018 में ऑप्शन दिया था, एक सजेशन दी थी, चार्टर ऑफ इकॉनमी कर ले और इस बात पर मुत्तफिक हो जाए कि जो इक्तिसादी मामलात है इन पर सियासत ना की जाए और अंतर अवाम को गुमराह ना किया जाए। सियासत करने के लिए आपके पास और भी बड़े इशूज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो इशू का भरमार है, उसके पास तो इंडिया का भी इशू है, उनके पास तो इसराइल का भी है, उनके पास तो अमेरिकन कंस्पिरेसी का भी है, और उनके पास तो द ग्रेटर इस्लामिक रिवोल्यूशन का भी है कि हम एक बड़ी कौम बना रहे हैं। तो उन पर आप सियासत करें, इन चीजों पर कम से कम अवाम को गुमराह ना करें। ये आलमी महंगा, देखें मुबारक अली, ये आलमी महंगाई की बातें करते हैं, ये बातें तो इमरान खान साहब भी किया करते थे। उनके यहाँ जब उनकी हुकूमत थी तो उसमें भी पेट्रोल जो है वो उनकी कीमतों में इजाफा होता था, महंगाई 14 दफ़ा इजाफा किया था उन लोगों ने, बिजली की प्राइसेस भी बढ़ती थी, महंगाई भी अपने रूज पे थी। खान साहब की स्टेटमेंट होती थी कि ये आलमी तौर पर है, ये आलमी मसला है, लेकिन साथ ये भी कहते थे कि रूस के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं जिसके नतीजे में हमें रिलीफ होगा। आया अब हुकूमत जो मुश्किल फैसले कर रही है, कड़वे घून जो हम लोग पी रहे हैं, इसके बाद क्या रिलीफ आपको लगता है कि नजर आएगा? सर मैं बता दूं, रूस के साथ इस तरह की कोई मुआहिदा हुआ ही नहीं है। वो जो ट्रिप था इमरान खान साहब का वो एक प्लान ट्रिप था, और उसके साथ जो दूसरी हमारी ट्राइज हैं उनके पास, हमारे ठीक है गैस का एक है उनके साथ, लेकिन तेल का उनके बारे में अभी तक ये मौजूदा हुकूमत के जो आदाद शुमार या फिर उस टाइम के, अभी तक फवाद चौधरी ने कोई डॉक्यूमेंट हमें नहीं दिखाया। किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब ने या फिर उनके जो दूसरे लीडरान हैं अहमद अजहर हो गए या उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है शौकत तरीन साहब, उन्होंने हमें कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाया नहीं है कि जिसमें कहा गया हो कि हम ये खरीदारी तेल की हो रही है या इस कस्म का मुआहिदा हो रहा है। महज सियासी बयानात है। इंडिया ने मुआहिदा किया हुआ है और सस्ता तेल लिया है उनसे, हालांकि उन पे प्रेशर भी था, अमेरिका का, यूरोपीय यूनियन का बहुत ज्यादा उन पे प्रेशर था, लेकिन इंडिया ने अपना एक केस रखा है उनके सामने कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और इसके अलावा अगर इस टाइम हमें ज़रूरत है, हमारी जितनी भी ज़रूरियात है, मोर देन 90% हम एक्सपोर्ट करते हैं फ्यूल को और तेल को, तो उसमें अगर हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है तो इसको इस तरह ना लिया जाए कि कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस बन रही है रशिया के साथ। तो उसका अपना अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस ही बरकरार है, रूस से उसने तेल भी लिया, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस किस्म का कोई मुआहिदा नहीं है। अगर हुआ है
یا پھر اگر بات چیت کی ہوئی ہے تو اس کا کوئی ایویڈنس اگر ہے تو کوئی سامنے لے کر آئے. فواد چودھری ابھی ٹویٹ کر دے, ابھی ایک پریس کانفرنس کر دے, حماد اظہر صاحب ابھی سامنے کوئی معاہدہ رکھ دے, ابھی ایک ٹویٹ کرے پرچی جس طرح وہ لیٹر لہرایا تھا اس قسم کا کوئی لیٹر ٹویٹ کر دے ہمیں, ابھی ہم کہہ دیں گے کہ ہاں اس نے معاہدہ کیا ہوا تھا اور موجودہ حکومت اس سے روگردانی کر کے عوام کی گردن پر چھری پھیر رہی ہے. ہم مان لیں گے کہ یا تو امریکہ سے ڈر گئے ہیں, یورپ سے ڈر گئے ہیں کہ اتنا بڑا روس سے ہمیں سستا تیل مل رہا تھا اور اس حکومت نے جو کہ غلام حکومت بقول پی ٹی آئی کے ہیں تو اس نے وہ معاہدہ نہیں کیا. تو میرے خیال میں اس قسم کی کوئی چیز ہے نہیں, اگر ہے تو سامنے لے کر آئے یا پھر اس پہ سیاست نہ کی جائے ان چیزوں پہ. فورن ایشوز پہ اور یہ اقتصادی جو معاملات ہیں ان پر کم از کم سیاست اگر نہ ہو تو بلا ہوگا, عوام کا بلا اسی میں ہوگا. اگر عمران خان صاحب کی یہ معیشت کو ہم ان کی عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے یا حالیہ بیان ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے معیشت سے تو سٹارٹ کیا تھا لیکن انہوں نے پھر سوویت یونین کی ہمیں اگزامپل دی تھی کہ انہوں نے اسلحہ کے ڈھیر لگا دیے تھے, پھر بعد میں جب ان کی اکانومی ڈگمگائی تو سب کچھ بھی نہ بچا, سب کچھ ختم ہو گیا. عمران خان صاحب جس انداز سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ صرف یہی نہیں بلکہ ابھی ریسنٹلی جلسے میں بھی وہ اپنے حکومت کے خاتمے کی پھر باتیں کرتے ہیں, کبھی معیشت کے ڈگمگانے کی باتیں کرتے ہیں, تو یہ ان چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وقتاً فوقتاً وہ جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں؟ نہیں, ان کے بیانات آپ پوچھ رہے ہیں کہ درست ہے کہ نہیں, تو قطعاً درست نہیں ہے, بالکل غلط ہے اور یہ فرسٹریشن کی انتہا ہے. تو اتنا بھی اگر آپ کی حکومت ختم ہو گئی ہے تو اتنے بھی دکھ میں نہیں جانا چاہیے کہ آپ مملکت خداداد اپنے ملک کے بارے میں اس طرح کی بات کریں کہ اس کی 3 ٹکڑے ہو جائیں گے یا پھر اس کی جو نیوکلیر ایسٹ ہے خدا نخواستہ یہ دشمن کے ہاتھ لگ جائیں گے یا پھر جو ہماری فوج ہے وہ ڈسمینٹل ہو جائیں گی. تو میرے خیال میں اتنی بھی فرسٹریشن اچھی نہیں ہے. آپ سیاسی بیانات دیں, آپ سیاسی طور پر آپ کو اگر کوئی زچ پہنچی ہے تو آپ ان کا آپ کام کریں, آپ دوبارہ لوگوں کو موبلائز کریں, آپ خیبر پختونخوا سے نکل کر پنجاب میں جائے, سندھ میں جائے, لوگوں کو موبلائز کریں. اگر آپ کے بات میں وزن ہے اور آپ کی سیاست میں اگر دم ہے تو دوبارہ آپ اقتدار میں آ جائیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سیاست سے نکل گئے ہیں؟ آپ اگر سیاست سے نکلے, اگر نہیں ہیں, آپ اگر حکومت سے نکل گئے, سیاست سے نہیں حکومت سے نکل گئے, تو آپ اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے اگر درست فیصلہ نہ کیا جائے. کیا مطلب درست فیصلہ؟ کیا یہ آپ کا مراد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اگر حکومت نہ آئی اور آپ کو حکومت دوبارہ نہ دی گئی تو پھر اس طرح ہوگا خدا نخواستہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے یا پھر ہماری معیشت برباد ہو جائے گی, یا پھر روس کی مثال, روس کی فیڈریشن کی مثال دے رہے ہیں کہ ان کی اقتصادیات کی ختم ہو گئی تو ان کی فوج کا بھی اور ان کے جو اسلحہ کے جو ڈھیر تھے وہ کام نہیں ہے. بھائی وہ مختلف معاملات تھے, مختلف حالات تھے, ان میں سے اس ٹائم مختلف ریاستیں جو ایک نظام کے تحت جو یو ایس ایس آر تھا, ایک نظام کے تحت وہ ساری ریاستیں یو ایس ایس آر کا حصہ تھی, وہ نظام ختم ہو گیا. جب وہ نظام ختم ہو گیا تو تب وہ ڈسمینٹل اور ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تھا وہ ملک. پاکستان میں الحمدللہ کوئی اس طرح سسٹم کا خاتمہ کوئی نہیں ہوا. یہاں پر ایک اسلامی ایک نظام ہے, ایک کنسٹیٹیوشن کے تحت ہم یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں. وہ کنسٹیٹیوشن تو الحمدللہ موجود ہے اپنی جگہ پہ, ہمارے جو قانون ہے, ہمارا جو نظام ہے وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے, اپنی جگہ پر موجود ہے. ہاں آپ کی حکومت ختم ہو گئی تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ نظام ختم ہو گیا. اب اگر آپ کی حکومت ختم ہو گئی تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس نظام کو کوئی اتنا بڑا دھچکا پہنچا ہے اور وہ نظام اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کی فوج بھی ختم ہو جائے گی اور پاکستان کی 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, خدا نخواستہ پاکستان کے جو ایٹمی جوہری ہتھیار ہیں وہ دشمن کے ہاتھوں لگ جائیں گے. تو میرے خیال میں آپ کا سوال یہ قطعاً دوست نہیں ہے, بالکل نہیں کرنا چاہیے, اور یہ فرسٹریشن کی انتہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرسٹریشن ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہم نئے پاکستان سے پرانے پاکستان میں آگے, یعنی مہنگے پاکستان سے یہ سستے پاکستان کی باتیں کرتے تھے, لیکن سستا پاکستان بن تو نہیں رہا. حالات تو وہی ہیں جو عمران خان صاحب کے ٹائم میں تھے. اب بھی دیکھیں, مہنگائی اس وقت بھی تھی, مہنگائی اس وقت بھی ہے, تو کوئی اتنا ڈفرنس تو نہیں ہے. حکومت کے پاس تو نہ لائے عمل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایبسولوٹلی آپ کی بات بالکل درست ہے, آپ کا سوال بالکل جائز, بالکل مناسب ہے, اور ایسا ہی ہے کہ یہ حکومت نیا پاکستان اس پرانے پاکستان سے بہتر نہیں تھا, اور آج کل جو پرانا پاکستان ہے وہ عمران خان کے نیا پاکستان سے کوئی بہتر نہیں ہے. پرانا نیا, نیا پرانا, کوئی چیز نہیں ہے. کوئی چیز عوام کے لیے کچھ بہتر نہیں ہے, چاہے نیا پاکستان تھا یا چاہے پرانا پاکستان ہو, تو اس میں سے عوام کے لیے بہتری کی کوئی امید نہیں ہے.
آپ یقین کریں ہم اتنے کنونس ہو گئے ہیں کہ ہم اس حکومت پچھلی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف حکومت نے ہمیں ذہنی طور پر اتنا تیار کیا ہوا ہے کہ وہ تو مطلب 1000 روپے پر لیٹر پیٹرول کی بات کر رہے تھے کہ 1000 روپے لیٹر بھی ہو جائے تو ہم یہ کریں گے. تو عوام جو ہے پیٹ پر پتھر باندھنے والی قوم ہے اور یہ ایک زندہ قوم ہے اور یہ ایک تابندہ قوم ہے. اس طرح کی باتیں کر کے ہمیں اتنا جذباتی کر دیا ہے کہ ابھی 207 روپے 208 روپے لیٹر پیٹرول چلا گیا. اور یقین کریں کوئی اس قسم کا آپ نہ تو کوئی احتجاج ہم دیکھ رہے ہیں نہ ہی کوئی عوامی تحریک ہمیں نظر آ رہی ہے. ہاں اگر تحریک آتی ہے تو وہی جو پاپولر سینٹر میں پاپولر جو نعرے ہیں اسی پہ لوگوں کو آپ اور ہلا سکتے ہیں. وہی امریکی مخالف جو امریکہ اسرائیل اور انڈیا مخالف جو جذبات ہیں اس پر آپ موبلائز کر سکتے ہیں. ہمارے عوام میں بھی مسئلہ ہے. اگر میں اس لیے بتا دوں آپ کو ہمارے عوام بھی اپنے ایشوز پہ مہنگائی کے ایشوز پر جس کبھی متحد نہیں ہوتی. عوامی مہنگائی کے ایشوز پر بے روزگاری کے ایشوز پر اور غربت اور افلاس کے اوپر ان چیزوں کے اوپر یہ کبھی بھی اس یہاں پر تحریک بدقسمتی سے یہ لوگ متحرک نہیں ہوتے. یہ اگر متحرک ہوتے ہیں تو کوئی اسرائیل کی طرف سے یا پھر انڈیا کی طرف سے یا پھر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ اسلام خطرے میں ہے اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے تو پھر یہاں پہ تحریکیں بھی اٹھتی ہیں اور لوگ بھی موبلائز ہوتے ہیں. تو پاکستان تحریک کے ساتھ کیا کر رہی ہے آج کل جتنے بھی جلسے ہیں ان میں سے وہی اپنا جنگ پلاسی کا ذکر ہوتا ہے, اس میں وہی سراج الدولہ کا ذکر ہوتا ہے, وہی میر جعفر اور صادق کا ذکر ہوتا ہے, وہی اسرائیل اور انڈیا کا ذکر ہوتا ہے, وہی امریکی سازش کا ذکر ہوتا ہے. تو ان لوگوں پر تو موبلائز رکھا ہوا ہے. تو مہنگائی تو آلریڈی آپ ثانوی ایشو بنا دیا ہے. تو آج سے تو پی ٹی آئی کا احتجاج شروع ہو رہا ہے نا مہنگائی کے خلاف. تو یہ مسئلے ہیں کہ سمر اس میں اگر آپ نے عوام کو سینسٹائز کرنا ہے اس حوالے سے تو میرے خیال میں عوام کو ہم میڈیا ہی صحیح درست طریقے سے اور جو ہمارے اوپینین لیڈرز ہیں وہ درست طریقے سے موبلائز کر سکتے ہیں اور سینسٹائز کر سکتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. سیاستدانوں سے اگر رہے تو سیاستدانوں کے اپنے وہ ہیں اور کسی بھی جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے تو میں نے وہی نئے اور پرانے پاکستان کی بات کر دی کہ نیا پاکستان پرانے پاکستان سے کوئی بہتر نہیں تھا اور آج کل پرانا پاکستان اس نئے پاکستان سے کوئی بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جون میں اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں ان پہ غداری کے جو مقدمہ ہے وہ درج کرنے پہ سوچا جا رہا ہے دفعہ 124A کے تحت. تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں لوگ مہنگائی کو چھوڑ کے یا اس ایشو سے ان کا جو دھیان ہے وہ ہٹ جائے گا یا بڑھ جائے گا ان کا دھیان, پھر آپ نہیں سمجھتے کہ دوسری طرف چلے جائیں گی تمام چیزیں اور تصادم جو ہے اس کا بھی خدشہ کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں سر شیخ رشید جیسے بندے کے بارے میں آپ سوال پوچھ کر تو اپنا ٹائم ہی ضائع کر رہی ہے کیونکہ وہ بندہ ایسا ہے کہ جس نے کبھی بھی عوام کے بارے میں کوئی سوچا اس کی سوچ ہے ہی نہیں. ان کا اپنی ناک تک ان کی سوچ ہے, اپنا حلقہ, اپنی ایک وزارت اور اپنی ایک اس کی سیٹ ہے اور اپنی اس کی سوچ ہے, مطلب کا ان کی پالیٹکس ہے, عوامی جذبات سے کھیلنے والا ان کا انداز ہے, خود کو مجاہد ختم نبوت کہتا ہے. اور جب کوئی چیزیں آتی ہیں اس طرح کی حقائق جب سامنے آتے ہیں تو وہ چپ جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں تو سوال پوچھ کر ہی مطلب میرے خیال میں مجھے نہیں یہ غداری کے مقدمے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ چلے اب یہ ہے اب بات آپ نے کر ہی دی ہے تو اب جون میں کیا ہوگا, جولائی میں کیا ہوگا. مجھے اگین میں کہوں سمر میں بالکل ہی اس بات پہ میں بالکل کامل میرا یہ عقیدہ ہے کہ پاکستان کے عوام بدقسمتی سے سینسٹائز نہیں ہے عوامی ایشوز پر یا مہنگائی کے ایشوز پر. کبھی بھی جنرل تحریک ہم نے مہنگائی کے ایشوز پر نہیں دیکھی ہے. تحریک یہ اٹھتی ہے تو بس انہیں مسائل پہ اٹھتی ہے, انہیں معاملات پہ اٹھتی ہے کہ 27 مارچ کو عمران خان نے ایک خیالی خط لہرا دیا ایک جلسے میں ادھر اسلام آباد میں, یہ سازش بھی ہے اور یہ خط ہمیں آیا ہے اور اس پر پوری ملک پورا اس نے ایک لارج چنگا سے موبلائز کر دیا. یہ چیزیں ہیں. جی قطر کا امیر معذرت یہ ابھی بھی ریسنٹلی جلسے میں بھی انہوں نے اب تو صرف امریکہ کا نہیں بلکہ اب تو انڈیا اور اسرائیل کا نام بھی لے لیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں وہی سب یہ ایک ہی نیریٹو ہے. امریکہ, اسرائیل, انڈیا, پاکستان کے وجود کو خطرہ, یہود, ہنود, یہ ساری باتیں میرے خیال میں پاکستان کے غریب عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی بجائے اور مزید ان کی کمر توڑنے کی بجائے اور ان کو مزید غربت کی اور مہنگائی کی چٹنی میں پیسنے کی بجائے اور اس قسم کے نعروں سے اس کو نکلنا پڑے گا اور کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے تو کوئی تحریک ہونی چاہیے اس طرح. تو میں تو آپ کو میں نے اپنی سجیشن بتا دی کہ میرے خیال میں میڈیا اور جو اوپینین لیڈرس ہے وہی سینسٹائز کر سکتی ہے, موبلائز کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ خدا کے لیے اپنے ان لیڈروں کو. آپ بدقسمتی سے دیکھنا ہم کیا
बात कर रहे हैं कि जो लीडर होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, वही रहनुमा मतलब ही क्या है, क्या रास्ता दिखाने वाले। अब मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी अवाम रास्ता दिखाए अपने पॉलिटिशियन को। खुदा के लिए हमारे मसाइल ये नहीं है, हमारा मसाइल इसराइल को मानना न मानना, इंडिया का की हेजमनी या ना हेजमनी, कश्मीर का इशू है। ठीक है, कश्मीर को हक राय दही अपना मिलना चाहिए और हम उनके साथ हैं, तय है और रहेंगे। कश्मीर की जो जायज़ो है वो होगा, लेकिन पाकिस्तान के जो बुनियादी इश्यूज है और बुनियादी जो मसला है, इस्लामिक कमरतोड़ महंगाई है। ये अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस आप देखें, फिर उसके बाद बिजली का 25 रुपये यूनिट हो गया, अभी मजीद 45% जो है ना गैस की प्राइसेस बढ़ेगी, महंगाई का तूफान सर पे कर रहा है, बजट आने वाला है। तो मेरे ख्याल में इन इश्यूज के बारे में अवाम को सेंसिटाइज करना पड़ेगा ताकि अवाम अपना हक पूछ सके, अवाम का हाथ उन गिरबानों तक पहुंच सके जो कि उनके हकूक पर डाका डाल रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे मेरी बात हो रही थी, जो ग्रेड 21 के अफसरान हैं उनको 360 रुपए लीटर पेट्रोल 21 और 22 को, इसी तरह 20 ग्रेड के अफसर को 150-250 लीटर जो है ना पेट्रोल है। दूसरे छोटे मोटे जो अफसरान हैं उनका भी पेट्रोल, बिजली, गैस का खर्चा और जितने भी उसके हाउस रेंट और जितने भी नौकरों के खर्चे सब कुछ फ्री है। तो हम और आप जो मेहनत करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, हम किस खाते में हम उनके खर्चे उठाएं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बुनियादी तौर पर कुछ बड़े फैसले, अगर कोई सख्त फैसला करना है तो यही बड़ा फैसला होगा कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो बड़े बड़े अफसरान की है, ग्रेड 21, 22 और 19 के जो अफसरान है, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी इदारे के हों, इन सब पे कट लगाना पड़ेगा। ये मौलाना साहब ने भी तजवीज़ दी है। ये क्या सख्त फैसला हुआ कि बस पेट्रोल महंगा कर दो और अवाम पे बोझ डाल दो। तो आई थिंक कि अगर सही फैसलों का अगर कोई भी हुकूमत किसी में भी सख्त है, जो कि मुझे नहीं लगता, तो ये होगा कि अपनी हुकूमतें अपने खर्चे कम करें और इदारों के और अपने जो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी खर्चियाँ उन पे जो है ना थोड़ा सा कदम लगाए। तो आप अगर देखें तो असल हुकूमत तो यही कर रहे हैं, सरशाही और इन लोगों की खर्चियाँ आप देखें तो आपके असदारों को आप भूल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इन पे भी कट लगाने की भी जरूरत है। मुबारक अली, टाइम बहुत मुख्तसर है, 1 मिनट हमारे पास रह गया है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि कोई भी हुकूमत आ रही हो या जा रही हो, इस्टेब्लिशमेंट जो है उस पे नजरें क्यों होती हैं, रीजन क्या है इसकी? क्योंकि बहुत बातें हो रही हैं सवाल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो कमजोरियां और कोताहियां हैं, हमारे सियासी निज़ाम में जो लूप होल्स हैं, उनका फायदा डेफिनेटली फिर दूसरे ताकतें उठाती हैं। तो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट या बाहर पे में आप कहें चले पाकिस्तान की फौज मजबूरन उसको, आप जैसे मैं कहता हूँ, आपने शेख रशीद का भी नाम लिया, यही शेख रशीद कितनी बार लास्ट टाइम ये जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2013 में जब नून लीग की हुकूमत बनी, तो जब थोड़ा सा टाइम हो गया तो ये शेख रशीद के कई जलसों में कहते थे कि फौज ने सत्तू पी रखे हैं और फौज क्यों नहीं आती और फौज अपना हालात और मुल्क का मामला क्यों अपने हाथ में नहीं लेती। तो यही सियासतदान, यही हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। जब आप पोजीशन में चले जाते हैं तो ये यही वादा करते हैं कि फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को या फौज को मुदाखलत करनी चाहिए ताकि हालात अपने हाथ में लें। अभी इमरान खान का बयान आपने थोड़ी देर पहले, इससे पहले आपने सवाल किया था कि इमरान खान वो कहते हैं कि अगर दुरुस्त फैसले ना किए गए तो पाकिस्तान के खुदा न खासा टुकड़े हो जाएंगे। तो किससे ये कह रहे हैं कि दुरुस्त फैसले अगर ना किए, किसने फैसला करना है? ये आप अवाम को बता रहे हो या फिर किसी और की तरफ इशारा है? तो डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है कि आप मुझे हुकूमत में वापस लेकर आए, नहीं तो फिर ये होगा। बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो हम खुद ही असर करते हैं, हम खुद ही उनको इनवाइट करते हैं, हम खुद ही उनको पेश देते हैं और फिर गिला करते हैं कि यार एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, एस्टेब्लिशमेंट ने वो किया, फौज जो है मुदाखलत कर रही है। भाई आप अपने मामला दुरुस्त करें, आपस में बैठ जाए, चाहे डेमोक्रेसी आपने कर दी थी, चाहे कानूनी भी कर ले। आपस में अगर आप अपने मसाइल हल करने जोगा हो गए तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की क्या मजाल है कि वो आए और अपने मामला, सियासी मामला हाथ में लें। तो ये बदकिस्मती है हमारी सियासी निज़ाम की और हमारी सियासी लीडरशिप की कमजोरियाँ है, जिनसे फायदा उठाया जाता है। ठीक है, मुबारक अली, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक।
اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر اکانومسٹ ہیں اکرام خان ہوتی صاحب. ہوتی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. جی السلام علیکم سر. اس وقت جو ملکی معاشی صورتحال ہے، جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں، الیکٹریسٹی کی قیمتوں میں اضافہ، آج پھر ایک نئی خبر آ گئی کہ پیٹرول مصنوعات کے بعد اب سوئی گیس جو ہے وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے سر؟ ویئر آر وی ہیڈنگ؟ جی 10,000 ارب روپے کا بجٹ بن رہا ہے اگلے مالی سال کا. 10,000 ارب روپے کے بجٹ کے لیے آپ کو بیرونی قرضے ادا کرنے کے لیے اور اندرونی اخراجات پورے کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 20 ارب ڈالر چاہیے. جو 20 ارب ڈالر ہیں وہ لازمی ہے کہ اس میں امپورٹ بھی کور ہو جائے اور اس کے ساتھ بیرونی قرضوں کی واپسی بھی ہو جائے، یعنی کہ ان کے شرح سود جو بنا ہوا ہے اس کی واپسی بھی ہو جائے. اس کے علاوہ آپ کو بیرون ملک سے امپورٹ کرنی ہے، جو خریداری کرنی ہے وہ اس کے پیسے بھی پورے ہو جائیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 10,000 روپے کا بجٹ بنا کر تو آپ یہ رقوم جو ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ لازمی اشیاء میں بھی کریں، یعنی کہ آپ امپورٹ کریں، آئل بھی آپ امپورٹ کریں، وہ خوراک بھی جو کہ لازمی ہے، جس کے امپورٹ نہ ہونے سے نقصان ہوگا، اور جو خام مال اور مشینری ہے وہ بھی امپورٹ کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا لازمی ہے کہ آپ IMF سے پیسے لیں، دوسرے لوگوں سے پیسے لیں، اور جب قرضہ آپ کا بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے اس پہ سود بھی بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ بھی ادا کر سکے، اخراجات بھی ادا کر سکے، امپورٹ بھی کر سکیں. یہ تینوں کام نہیں کر سکتے آپ جب نہیں کر سکتے تو آپ نے مہنگائی کرنی ہے، کیونکہ جو پیٹرول جو ہے، گیس جو ہے، وہ جو آپ جس طرح خریدتے ہیں اسی قیمت پہ یا اس سے 5%، 10% بڑھا کر آپ نے بیچنی ہے. اس میں آپ ٹیکس نہیں لے رہے، اس میں آپ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ ڈیوی ہے وہ بھی نہیں لے رہے، لیکن آپ کو وہ جو رقوم ہیں وہ چاہیے کہ آپ ان کی امپورٹ کر سکیں، آئل کی، LNG کی، اور اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات کی جتنی بھی ہیں، اور کچھ خام تیل آپ امپورٹ کریں گے، کچھ آپ تیار تیل امپورٹ کریں گے. دونوں کی قیمتیں ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں بچتے. آپ کو کم از کم 2,000 ارب روپے اضافی چاہیے. وہ 2,000 ارب روپے جو ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا وہ 2,000 کا برڈن آپ نے شفٹ کرنا ہے عوام پر، لیکن فوری طور پہ نہیں کر سکتے. اگر 2,000 روپے کا برڈن عوام پہ شفٹ کیا، یعنی کہ بجلی جو ہے فوراً مہنگی کر دی، پیٹرولیم مصنوعات فوراً مہنگی کر دی، گیس فوراً مہنگی کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ عوام جو ہے کچھ خرید نہیں سکیں گے، انڈسٹری بھی بیٹھ جائے گی، اور جو افراط زر ہے مارکیٹ میں وہ بہت زیادہ اوپر چلا جائے گا. لہٰذا اس سے بچنے کے لیے یہ مرحلہ وار قیمتیں بڑھا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس صرف 1 سال ہے، یعنی کہ 2022-23 کا سال ہے کہ جس میں انہوں نے سارا یہ پروگرام مکمل کرنا ہے. لہٰذا ان کو یہ کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر اس سے بچنا ہے تو آپ حکومت کے اخراجات پہ اتنا بڑا کٹ لگا دیں کہ اس میں ہر چیز آ جائے، اس میں دفاع بھی آ جائے، اس میں دیگر محکمے بھی آ جائے، سارے محکموں پر کٹ لگا دیں. وہ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ کی معیشت جو ہے وہ ایک گرڈ لاک لگ گیا، اس کو وہ پھنس گئی ہے، اور ایسے مقام پہ پھنسی آ کے کہ آپ کے سیاسی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں اور کہ معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں. جی یہ مفتاح اسماعیل صاحب کی بات یہاں پہ میں کوٹ کروں کہ IMF کی شرط ہے کہ اگلے 2-3 جو ماہ ہیں ان میں پیٹرول کی قیمت میں 270 روپے فی لیٹر جو ہے وہ اضافہ ہونا چاہیے. جی یہ بات یہ ہے کہ یہ پیٹرول آپ کو فرض کیا آپ کو پر لیٹر یہاں پڑ رہا ہے پاکستان میں اگر 400 روپے کا، تو آپ کو 400 ہی میں بیچنا ہے، اور 4-5 مہینوں کے اندر اندر اس کو 400 پہ پہنچانا ہے پر لیٹر پہ. اگر آپ کو اس کو 400 پہ نہیں پہنچائیں گے تو سبسڈی دیں گے. سبسڈی IMF کہتا ہے کہ ہم نہیں دینے دیں گے. آپ میں بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ آپ کا بہت بڑھ چکا ہے، لہٰذا اب آپ سبسڈی نہیں دے سکتے. یا تو آپ IMF کے پروگرام سے نکل جائیں یا سبسڈی ختم کریں. تو لہٰذا یہ ان کا حکومتی کی بہت بڑی شرط ہے اور یہ ان کو پوری کرنی پڑے گی. اچھا، ایک یہ تو ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن جس کی ہم بات کرتے ہیں. اب آگے ہے بجٹ. آپ نے بات بھی کی ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ انکم ٹیکس جو ریٹس ہیں وہ بڑھائے جائیں گے، ڈیوٹی ریٹس جو ہیں وہ بڑھائے جائیں گے. معاملات پھر چلیں گے کیسے؟ انڈسٹری کیسے چلے گی؟ بجلی گیس یہ بھی نہیں ہے. جی بجلی گیس کا نہ ہونا اور ان کا مہنگا ہونا اور ٹیکس کا بڑھ جانا جو ہے یہ واقعی انڈسٹری کو
اور جو کمرشل بزنس ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے. لیکن 22 کروڑ عوام ہے. اس 22 کروڑ عوام میں جو ایکٹیو یعنی کہ اکنامک لحاظ سے ایکٹیو کنزیومر ہے آپ کا, وہ 1 کروڑ ہے تقریباً. اس 1 کروڑ ایکٹیو کنزیومر کی بنیاد پر جو کہ گاڑی بھی چلاتا ہے, جو کہ مکان بھی رکھتا ہے, اس کی مینٹیننس بھی کرتا ہے, نئے مکان بھی بناتا ہے, بزنس بھی کرتا ہے, وہ جو 1 کروڑ بندہ ہے اس کو تو مارکیٹ میں مہنگائی برداشت ہو جائے گی, لیکن باقی کے لوگوں کو برداشت نہیں ہوگی. اگر وہ 5 لوگ اس کے ساتھ ہوں تو 5 کروڑ آبادی بنتی ہے ٹوٹل, جس کو برداشت ہو سکتی ہے ابھی بھی. لیکن آپ کو 17 کروڑ مزید آبادی کا خیال کرنا پڑے گا. اس 17 کروڑ کے لیے انہوں نے کیا یہ ہے کہ 2,000 روپے پر منتھ ان کو دے رہے ہیں اسٹائپنڈ. وہ 2,000 روپے پر منتھ اسٹائپنڈ سے تو 2 دن کا کھانا نہیں پورا ہوتا آج کل, تو یہ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ایک ایسے ہم کرائسس میں, بحران میں پھنس گئے ہیں جس میں ہم نہ IMF سے جان چھڑا سکتے ہیں اور نہ ہی خساروں سے جان چھڑا سکتے ہیں. IMF کہتا ہے خساروں سے جان چھڑاؤ, خسارے جان چھڑانے کے لیے IMF کے پیسوں کی ضرورت ہے, کیونکہ پھر امپورٹ بھی نہیں کر سکیں گے ہم, اور دنیا ہمیں قرضے بھی نہیں دے گی. تو ایسے مقام پہ ہم پھنس چکے ہیں جس میں آپ کوئی کوئک فکس یعنی کہ آسان حل نہیں نکال سکتے. اس کے لیے لمبا عرصہ 2-3 سال پاکستان کو ایک معاشی بحران کا سامنا کرتے ہوئے لیکن صحیح پالیسیوں کے ساتھ آگے جانا ہوگا. عوام پہ بوجھ پڑے گا. اس کے بعد یہ ہوگا کہ دوبارہ سے جب مارکیٹ چلنے لگ پڑے اور جو لوگوں کے پاس روزگار آنے لگ پڑے اور انڈسٹری بھی چلنے لگ پڑے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 3-4 سال تک ہم اس کرائسس میں رہیں گے. اس کے بعد دوبارہ پاکستان کا ٹیک آف ہونے کا امکان ہے. ہودی صاحب, میں تو آپ سے سوال کرنے لگی تھی کہ 2023 تک اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے یہ ہوگی کہ نہیں, لیکن آپ نے تو کہہ دیا کہ ہاں اگلے 2-3 سال تک کچھ بھی نہیں ہونے والا. لیکن چلیں لیٹس سپوز 90% اگر IMF کی شرائط جیسے ہم نے پوری کر لی ہیں, IMF کا پروگرام لیٹ سے اگر یہ ہمیں ملتا ہے, تو یہ ایکسپیکٹیشنز کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کی نہیں کر رہے ہم لوگ کہ چین, سعودی عرب اور باقی جو ورلڈ بینک ہے ان کے دروازے تو پھر کھل جائیں گے نا ہمارے لیے, تو پھر بھی کوئی ہمیں رے آف ہوپ نظر نہیں آتی. دیکھیں, آپ کو ہر مہینے لازمی طور پہ آپ کو ہر مہینے چاہیے $5 ارب کم از کم یہ بنیادی حد ہے. اس کے ذریعے آپ کی امپورٹ بھی چل سکے گی, آپ قرضے بھی واپس کر سکیں گے, اور اس کے ساتھ آپ کو دنیا قرضے دینے کے لیے تیار بھی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس ایک کشن ہوگا. لیکن اگر آپ کو اکانومی کو اٹھانا ہے اوپر, تو مہنگائی کے ذریعے اکانومی نہیں اٹھتی اور $5 ارب میں اکانومی نہیں اٹھتی. آپ کو پاس پھر $10 ارب ہونے چاہیے, $120 ارب سالانہ ہونے چاہیے, جو آپ کے پاس نہیں آ سکتے. لہٰذا آپ نہ مہنگائی سے جان چھڑا سکیں گے, نہ ہی آپ جو ڈالر کا مسئلہ کو حل کر سکیں گے. ٹھیک ہے ہودی صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. ناظرین اتنے چھوٹی سی بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہیں گل ظفر خان صاحب. گل ظفر خان صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سر, یہ جس طرح عمران خان صاحب جلسے جلوس کر رہے ہیں, اب وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے بیان دیا تھا ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات, جس پہ شدید تنقید بھی ہوئی, رد عمل بھی سامنے آیا. تو یہ خان صاحب جو جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, کیا کانشیس اٹیمپٹ تھا ان کا کہ انہوں نے فرسٹریشن میں یہ سب کچھ کیا ہے؟ السلام. دیکھیے جی, آپ ذرا نوٹس کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں, یہاں پہ جو یہ اسلامک ایمرجنسی کی جو بات ہو رہی ہے, آپ ذرا مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ لوگ کریں گے کیا. آپ پیٹرول کو چھوڑ دیجیے, پیٹرول کو تو استعمال نہ کریں گے, جہاں ضرورت ہو وہاں سے کوئی ادھر ادھر سے پکڑ کے استعمال کریں گے, لیکن ملک کے اندر کہاں کا آنے والا ہے, اس کا کیا کریں گے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کون سا شعبہ ہے جو اوپر جا رہے ہیں. آپ ایکسپورٹ کو دیکھیے, آپ اس کے ضرور مبادلے کے ذخائر کو دیکھیے. یہ اکنامک ایمرجنسی لگائیں گے تو سب سے پہلے جو اوسط پاکستانی وہ ہٹ ہوں گے, اس کے بعد جو امپلائیز ہیں وہ ہٹ ہوں گے, اس کے بعد آپ کا کوئی باہر سے آئیں گے نہیں, آپ کا ایکسپورٹ جو ہے تباہ ہو جائے گی. اب دیکھیے, کوئی ادارہ مجھے بتا دے جو اس کے قابل ہے کہ ملک کو اٹھا سکے. تو جب اسی طرف جاتے ہیں نا, تو پیٹ کی آگ نہیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو ان چیزوں پہ اکساتے ہیں, اور میرے خیال میں اس وقت وہ آج پوری پاکستان کے عوام کے پیٹ میں جل رہی ہے.
یہ آپ لوگوں کا جو بیانیہ ہے، کیا یہ ان کے بیانیے کو تقویت نہیں ملے گی جو اس ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں یا اس ملک میں تفرقہ پھیلانا چاہتے ہیں؟ ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. جب لوگ بھوکے ہوں گے، جب پیٹرول نہیں ملے گی، جب آپ کو شٹ ڈاؤن کیے جا رہے انٹرنیشنل کی رپورٹ آئیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے. یہاں پہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، جب باہر سے آپ کو قرضہ نہیں ملے گی، تنخواہ آپ کے پاس نہیں ہوگی، جب مبادلے کے ذخائر ایک ایک میں پاکستان کے 7 بلین تک آپ پہنچے، ایکسپورٹ آپ دیکھیں کہ 20-25 گر چکے ہیں. انہوں نے 1 کلو گھی میں یہ دنیا میں اتنی کی مل رہی ہے جتنے کا انہوں نے اضافہ کر دیا، وہ 650 تک پہنچا دیا. تو انہوں نے یہ چیز بتا دی کہ اگر حالات خدا نہ خواستہ اس طرح یہ نہ ہو کہ لوگ آپس میں خانہ جنگی شروع کر دیں اور لڑ پڑے. یہ جو آپ لوگ اپنی ناکامیوں کا اکنامک کہیں اس کو کہ ناکامیوں کا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہی ہے. جب آپ لوگوں کی حکومت تھی تو اس وقت ہم نے دیکھے فورن جو ایکسچینج ریزرو تھے وہ $18 ملین تھے. پھر جب چھوڑ کے گئے تو وہ $11-12 ملین جو ہے اس کے اوپر آ گئے. $22 بلین ہم چھوڑ کے گئے تھے، اور ہماری کوئی ناکامی گن کے بتا دی کہ کون سی ناکامی. لیکن آپ اپنی ناکامیوں کا جو ہے ملبہ وہ کس طرح سے فوج پہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال سکتا دینا انٹرنیشنل ہمارا فیصلے کہ کیا سا چہرہ ہم نے بنایا تھا دنیا کے سامنے، اور نیشنل آپ دیکھیے، لوکل آپ دیکھیے، آپ نوکریوں کے پاس جائے، آپ سویٹ کارڈ پہ آئے، آپ کامیاب جوان پروگرام پہ چلے جائے، آپ سوچ کر زون پہ جائے، کوئی ایک ناکامی بتا دے تاکہ میں اس کے جواب دے سکوں. ٹھیک ہے گلظفر خان صاحب، اگر آپ کی حکومت کی واقعی کی جو تصویر آپ بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، آپ بڑی کامیابیاں اور پاکستان بڑا خوشحال تھا، آیا یہ جو چینج میکرز ہیں یا بروکرز کی ہم بات کرتے ہیں، یہ اگر ماننے کو تیار ہو جائیں گے کہ جو کام آپ 3.5 سال میں نہیں کر سکے، اب وہ یہ کام جو ہے 3 ماہ حکومت کے 3 ماہ کے اوپر ڈال کر دوبارہ آپ کو حکومت دی جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی جو سمت ہے وہ پھر درست ہو جائے گی یا معیشت کو آپ پھر سے اپنے اس پہ ٹریک پہ لیں گے؟ دیکھیں، ہمیں حکومت نہیں چاہیے اور ہمیں نہ کوئی دے سکتے. ہم لیں گے انشاءاللہ الیکشن کے تھرو، قانونی آئینی پروسیس کے تھرو. الیکشن ہوں گے تو آٹومیٹکلی انشاءاللہ ٹوٹل میجورٹی سے آئیں گے. لیکن جب آئیں گے، جب ہم دیکھیں گے، اب یہ تو نہیں نا کہ ایک چلتے پھرتے ملک کو یہ لوگ بگاڑ کے رکھ دے، یہ خانہ خراب ایک خوشحال ملک کا بیڑا گھر کر کے رکھ دے، پھر ہمیں کہیں کہ آپ لے لیں. اس طرح کی تو نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے گلظفر خان صاحب، عمران صاحب ایک اس چیز کا بھی تھوڑا سا ہمیں کر دیں، وضاحت کر دیں کہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت جو تھی وہ اس میں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، فیصلے کہیں اور ہو رہے تھے، طاقت کا سرچشمہ جو تھا وہ کوئی اور تھا. کیا سمجھا جائے کہ اس وقت جو لوگ آپ کو اون کر رہے تھے وہ ڈینائل پوزیشن میں اب چلے گئے، یا پھر اس وقت کی جو ناکامیاں تھیں وہ خان صاحب کی حکومت نہیں ہے بلکہ جو پاور میں تھے وہ ہیں؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے قوم کا سربراہ، ایک قوم ہوتا ہے قوم کا لیڈر، اور ان کی طرح اپنے اقتدار کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں بندے تھے تو یہ بتا نہیں رہے تھے. لیکن جب ہمارے کام میں مداخلت شروع کر دی گئی تو ہم نے بتا دیا کہ اس وقت چیف ایگزیکٹو خان صاحب ہے، فیصلے انہوں نے کرنے. اور آپ نے یہ دیکھا اس میں کسی کی بات نہیں، انہوں نے سسٹم کی بات کی کہ سسٹم ہی اس طرح بنا ہے کہ کسی کو کام کرنے نہیں دیتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب آپ کے تعلقات جو تھے وہ مثالی تھے؟ تعلقات تو ہمارے ہمیشہ مثالی رہے، لیکن لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں، جب اس کو مفادات کہیں اور سے ملنا شروع ہو جاتے تو ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ حالات بگڑے کس وجہ سے؟ کس جگہ پہ آ کے جب ہائیبریڈ ریجیم تھی، آپ کے سر پہ ہاتھ تھا، تو یہ حالات کس طرح سے خراب ہوئے؟ میں نے بتا دیا نا، لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں، جب اس کے مفادات کہیں اور چلے جاتے، کہیں اور سے زیادہ ملتے تو وہاں چلے جاتے. ٹھیک ہے گلظفر خان صاحب، ٹائم بھی کم ہے، آپ بھی انگیج ہیں. یہ آپ لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ نہیں ہے، فوج کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو کیا پھر شخصیات کے ساتھ ہے، یا پھر مستقبل میں ہم لوگ یہ سمجھے کہ آنے والے دنوں میں شخصیات کے خلاف پھر یہ تنقید ہمیں نظر آئے گی، یا انٹرفیئر کون کر رہا ہے، کس کی جانب سے اشارہ ہے؟ یہ جو بھی کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ہو، نیشنل ہو، لوکل ہو، ہم ان کے خلاف قانونی اور آئینی طریقے سے لڑ رہے ہیں. لیکن ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر حکومت کو مسلط نہ کیا جائے، اس کے عوام کو اختیار دیا جائے کہ وہ فیصلہ کر لے کہ اس ملک کے سیاست کا مالک کس نے بننا ہے، اس ملک کے رہبر کو کس نے بننا ہے، اس ملک کے فیصلے کس نے کرنا ہے. ہم نے کسی کو نہیں کہا، ہم نے تو یہ کہا کہ ایک سمری بھیجی گئی، ایک خط بھیجا گیا کہ بھائی عدم اعتماد ابھی منہ بھی نہیں ہوئی تھی کہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے
आदम जमात कामयाब करना है। किसी मैंने को पता ही नहीं था कि आदम जमात आ रहे हैं, उनको पता था तो साजिश तो तैयार हुई गई और यहाँ लॉन्च किया गया, और ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ, भुट्टो दौर में हुआ था। अब ये फिर से इस तरह के करने की कोशिश करे, लेकिन इंशाअल्लाह अब पाकिस्तानी आवाम जान चुके हैं ये भुट्टो का दौर नहीं है, ये इंशाअल्लाह सोशल मीडिया का दौर है। और आने वाले ये जो अभी 3-4 महीने बाद इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह इसमें सब कुछ सामने आ जाएगी कि ये आवाम का फैसला है कि इसने किसको लगाना। आपने भी इलेक्शन की बात की, आपको यकीन है कि 3-4 महीने बाद इलेक्शन होंगे, अर्ली इलेक्शन की तरफ जो आप बात कर रहे हैं? ये अगर नहीं करेंगे तो सड़कों गलियों पे लोग खुद ब खुद निकल के जान छुड़ाने की कोशिश तो कर रहे, लेकिन अभी इसको महफूज रास्ता नहीं मिल रहा। जरदारी जैसा भी है लेकिन इनको दरिया भरत कर दिया TMLN को, अब वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इस तरह रास्ता नहीं जिस पर हम निकल सके, लेकिन मेरे ख्याल में उनको अभी कोई महफूज रास्ता नहीं मिल रहा। अगर ये लोग आपकी बात नहीं मानते और 3-4 माह बाद इलेक्शन नहीं होते तो प्लान B है आपके पास कोई? वैसे मेरा जाती राय तो ये है कि थोड़ा सा ना ये और एक्सपोज हो, ये करेंगे क्या अभी इन्होंने तो, ये तो महंगाई कम करने आए थे ना, पहले इन्होंने शुरू किया था कर्ज उतारो मुल्क सुनवारो, उस चीज से नहीं हो सका, कपड़े बेचने पे आए, कपड़े ये बेचिए हमें बेचिए, सड़कों पे आए ना लोग बता देते कि इनके तन पे कपड़े हैं कि नहीं है, इनको अभी निकलने दे, लोगों के पास जाने दे, ये तो महंगाई कम करने आए थे ना, महंगाई इन्होंने कम कर दी, बता दी मुझे, कम कर दी इन्होंने। तो गुलज़फ़र खान साहब, ये अभी 6 दिन का जो अल्टीमेटम हुकूमत को दिया था वो तो ख़त्म हो चुका है, तो अब इमरान खान साहब ने कहा है कि वो अभी आगे जलसे में ऐलान करेंगे कि उन्होंने इस्लामाबाद आना है, तो आप भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं? क्योंकि पहले जब आए थे तो इमरान खान साहब ने कहा था कि हमारी तैयारी नहीं थी, इस दफ़ा तैयारी आपकी कंप्लीट है? देखिए जी, ये कोई जनाजा नहीं है कि हम जिस टाइम पे कहीं उस टाइम पे पढ़ेंगे, ये सियासी एक पावर शो है, एक मार्च है, और इसके लिए तैयारी या स्ट्रेटेजी पॉलिसी बनानी पड़ती है, हम मुसलसल उसमें बिजी है। इस सिलसिले में 1.5 जलसा हुए, लोगों के पास काम सब जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जब आएंगे फिर आप भी देखेंगे, सब भी देखेंगे। आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि आया नवंबर से पहले हालात ठीक हो जाएंगे या नवंबर के बाद मामला दुरुस्त होंगे? हालात कैसे ठीक होंगे? जब आप बाहर स्टोर पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी कि हालात को ठीक करने का भी नाम भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। ठीक है गुलज़फ़र खान साहब, थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पामान।